حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کی تاریخ کے وہ بے مثال سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں دشمنوں کے دلوں پر ایسا رعب قائم کیا کہ بڑے بڑے جرنیل اور بادشاہ بھی ان کے نام سے لرز جایا کرتے تھے۔ وہ میدان جنگ میں سیف اللہ کہلاتے تھے۔ ان کی بہادری، ان کی حکمت عملی اور ان کے استقامت بھرے فیصلے آج بھی تاریخ کے صفحات پر روشنی بکھیر رہے ہیں۔ مگر ان تمام کارناموں میں سے ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کو حیران کر دیا بلکہ دشمنوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ ایمان کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ رات ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دہکتے ہوئے انگاروں پر بیٹھ کر ایسے سکون کا مظاہرہ کیا کہ وہاں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کے محاذ پر موجود تھے۔ جنگیں ہو رہی تھیں، دشمنوں کی سازشیں بڑھتی جا رہی تھیں اور ایسے میں مسلمانوں کو مسلسل کامیابیاں مل رہی تھیں۔ دشمنوں میں خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ نہ بھوک سے تھکتے ہیں، نہ پیاس سے گھبراتے ہیں اور نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں۔ ان کے ایمان میں عجیب سی روشنی ہے اور ان کی ہمت میں ایک ایسی آگ ہے جو ہر رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دشمنوں کے دلوں کو مزید ہلا کر رکھ دیا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مقام پر دشمن قبیلے کے سردار کے ساتھ بات چیت کے لیے آئے۔ اس قبیلے کے لوگ مسلمانوں کی بہادری دیکھ کر حیران تھے لیکن پھر بھی اسلام کے بارے میں شک کا شکار تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید مسلمان کسی جادو یا ٹونے کے سہارے جنگ جیت رہے ہیں۔ وہ ایمان کی حقیقت سے واقف نہ تھے۔ ان کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی اور غرور بھی۔ وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے مگر ان کی مسلسل شکستوں نے ان کے غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اس ملاقات میں دشمن سردار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تم آگ پر بیٹھ کر دکھاؤ۔ آگ تو ہر انسان کو جلا دیتی ہے۔ اگر تم اس پر بیٹھے اور تمہیں کچھ نہ ہوا تو میں اور میرا قبیلہ اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ چیلنج سن کر وہاں موجود مسلمان بھی چونک گئے۔ انہوں نے سوچا کہ آگ تو واقعی جلاتی ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اللہ پر ایمان ایسا پختہ ہے کہ جس دل میں یہ یقین ہو اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر دشمن سردار کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم حق کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور بغیر ہچکچاہٹ دہکتے ہوئے انگاروں پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دشمن تو دشمن، مسلمان بھی سکتے رہ گئے۔ آگ کی گرمی اتنی تھی کہ اس کے قریب کھڑا ہونا مشکل تھا۔ اس سے دھواں اٹھ رہا تھا اور شعلے لپک رہے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پرسکون بیٹھ گئے جیسے وہ کسی نرم قالین پر بیٹھے ہوں۔ نہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، نہ جسم میں جھٹکا، نہ ان کے کپڑوں میں آگ لگی اور نہ ہی ان کے جسم پر حرارت کا اثر ہوا۔ دشمنوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان آگ پر بیٹھ سکتا ہے۔ چند لمحے گزر گئے، پھر مزید لمحے، ایک گھڑی، ایک پل، اور اس پوری مدت میں آگ کا شعلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر بھی اثر نہ کر سکا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اٹھے اور مسکرا کر دشمن سردار سے کہا، دیکھا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ پر یقین کی طاقت ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آگ بھی انسان کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا تھا، اسی طرح آج اس آگ کو میرے لیے بے ضرر کر دیا۔ دشمنوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ لرز اٹھے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ واقعی مسلمان دنیا کے کسی جادو یا ٹونے سے کامیاب نہیں ہو رہے بلکہ وہ سچے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ منظر ختم نہ ہوا تھا کہ دشمن سردار کے دل میں خوف اور سچائی کی روشنی ایک ساتھ اتر گئی۔ اس نے فوراً کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سچ کو دیکھ لیا ہے۔
یہ کوئی انسانی طاقت نہیں، تمہارا رب ہی تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ میں اور میرا پورا قبیلہ آج سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہاں موجود لوگ بھی حیران تھے کہ ایک لمحے کا واقعہ کس طرح ایک پوری قوم کی تقدیر بدل گیا۔ رات کے وقت مسلمان اس واقعے کا ذکر کرتے تو ہر شخص کا دل مزید مضبوط ہو جاتا۔ وہ سمجھ گئے کہ ایمان کی اصل طاقت اللہ پر یقین ہے۔ جنگی طاقت سے بڑی چیز وہ یقین ہے جو دل کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ کبھی فخر کے طور پر بیان نہیں کیا بلکہ ہمیشہ یہی فرمایا کہ یہ سب اللہ کا فضل تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو پانی بھی جلا سکتا ہے اور آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو انسان کا سانس بھی نہیں چل سکتا۔ مسلمانوں نے اس واقعے سے 3 بڑے سبق سیکھے۔ پہلا یہ کہ ایمان کی طاقت ظاہری ہتھیاروں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تیسرا یہ کہ اسلام کا پیغام صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل اور ایمان کی قوت سے لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ دشمن قبیلے کے لوگ جو کل تک مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے وہ آج ان کے بھائی بن چکے تھے۔ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک انسان آگ پر بیٹھ سکتا ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے تو یہ دین یقیناً آسمانی دین ہے۔ اس واقعے نے اسلام کی دعوت کو بہت پھیلایا۔ قریب کے قبیلے بھی اس خبر کو سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور ان کے ایمان کی سچائی کو قبول کیا۔ کچھ لوگ مقابلہ کرنے کے بجائے اسلام کے بارے میں جاننے لگے۔ اس رات کا یہ واقعہ صرف ایک نشان نہیں بلکہ ایمان کی وہ روشنی ہے جو آج بھی دلوں کو جگمگاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو کارنامے سرانجام دے وہ دنیاوی بہادری نہیں بلکہ اللہ پر مکمل توکل کا نتیجہ تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ تھا کہ جب انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، دشمن مٹ جاتے ہیں، رکاوٹیں گرتی چلی جاتی ہیں اور منزل قریب آ جاتی ہے۔ آگ پر بیٹھنے والا یہ واقعہ بعد کے زمانوں میں بھی بار بار بیان کیا گیا۔ علماء نے اسے ایمان کی مضبوطی کی مثال کے طور پر پیش کیا۔ لوگوں نے اسے توکل اور یقین کی علامت قرار دیا، مگر خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اصل طاقت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ اپنے رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہے محفوظ رکھے، جسے چاہے امتحان میں ڈالے اور جسے چاہے عزت دے۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کتنی ہی آگے آ جائیں، اگر دل میں یقین کی روشنی ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا کے شعلے جلا نہیں سکتے اگر اللہ حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان ایسی ڈھال ہے جو انسان کو ہر طرح کی آفت سے بچا لیتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔